نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب کے؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ تعالی ہم سب کو صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں رکھے، آمین ثم آمین۔ سورہ بقرہ ہم پڑھ رہی ہیں الحمدللہ۔ اللہ پاک ہمیں آخری سانس تک قرآن پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور آگے پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ سورہ بقرہ کی آج ہم سیکھیں گے آیت نمبر 7۔ ایک ایک آیت کر کے ہم الحمدللہ قرآن پاک سیکھنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ اللہ پاک ہماری کوششوں کو قبول فرمائے، ہمارا پڑھنا پڑھانا قبول فرمائے اور ہمیں حکمت و دانائی اور صحیح سمجھ بوجھ عطا فرمائے، آمین۔ آئیے دیکھتے ہیں، پہلے ہم تجوید کے ساتھ ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد لفظی ترجمہ، پھر بامحاورہ ترجمہ ہم پڑھیں گے۔ پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ ختم مہر لگا دی۔ ہماری زبان میں بھی ختم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ختم۔ اللہ نے، علی اوپر، قلوبہم ان کے دلوں کے، وعلی اور اوپر، سمعہم ان کے کانوں کے، وعلی اور اوپر، ابصارہم بصارت سے ہے، بصر بصارت نگاہ کو کہتے ہیں، آنکھوں کو، ان کی آنکھوں کے، غشاوہ غشی ہماری زبان کا لفظ ہے پردہ، غشاوہ پردہ ہے، وَلَهُمْ اور ان کے لیے، عذاب عذاب ہے، عظیم بہت بڑا، عظیم بہت بڑا۔ اب اس کا بامحاورہ ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اللہ نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ دنیا میں یہ قانون ہر چیز پر حاوی ہے کہ جب کوئی قوت مسلسل طور پر کام میں نہ لائی جائے تو آخر کار وہ اپنا عمل چھوڑ بیٹھتی ہے۔ یہی حال حق کے سمجھنے اور دیکھنے کی قوتوں کا ہے۔ اگر ان کو مسلسل بیکار رکھا جائے تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کا یہ فطری قانون ہے، یہاں بھی جاری ہوتا ہے۔ اسی قانون کے اجرا کا ذکر اس آیت میں کیا گیا ہے کہ اللہ کی طرف سے مہر لگ جانے کا عمل انسان کے جان بوجھ کر کفر اختیار کرنے اور اس پر اصرار کرنے کے بعد ہوتا ہے۔ کفر اختیار کرنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی سچی بات دیکھ لی، ٹھیک ہے، اللہ کی پسند، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، سچی بات دیکھ لی، آنکھوں سے دیکھ لیا، سن لیا، پڑھ لیا، اب اس کو ماننا کوئی نہیں، اس کو بدل دیا۔ یہ کیا ہے؟ منافقت۔ یہ کیا ہے؟ انکار کرنا۔ اس کو کہتے ہیں انکار کرنا، ذہن سے انکار کرنا، دل سے انکار کرنا، زبان سے انکار کرنا، ضد سے انکار کرنا، ڈٹائی کرنا۔ مطلب انکار کرنے کی بھی اب کئی اقسام ہیں۔ تو جو شخص جان بوجھ کر کفر اختیار کرنے اور اس پر اصرار کرنے کے بعد یہ عمل کرے گا تو اس کے لیے اللہ پاک نے کیا کیا؟ اس کے کفر کا نتیجہ کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ بھی اس کو ہدایت نہیں دے گا، اس کی آنکھوں پہ پردہ، کانوں پہ پردہ، دل پہ مہر۔ کیوں؟
مسلسل انکار کرنے کی وجہ سے۔ اور یہی بات ہم اس میں پڑھ رہے ہیں کہ جو شخص اللہ کی طرف سے مہر لگ جانے کا عمل انسان کے جان بوجھ کر کفر اختیار کرنے اور اس پر اصرار کرنے کے بعد ہوتا ہے، ہر شخص کو اللہ کی طرف سے صحیح فطرت عطا ہوئی ہے اور اس میں اللہ کی نشانیوں میں غور و فکر کرنے کی قوت بھی شامل ہے۔ لیکن جب انسان اپنی قوتوں کا غلط استعمال کرنے لگتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے منہ موڑ کر شیطان کے پیچھے چلنے کا ارادہ کر لیتا ہے تو وہ انبیاء علیہ السلام کی رحمت کے سلسلے سے نکل جاتا ہے اور اللہ کی مدد اس کا ساتھ چھوڑ دیتی ہے۔ اب وہ غلط راستے کو ہی سیدھا راستہ سمجھنے لگتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جس طرح زہر کھانے کا قدرتی نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ موت ہوتا ہے، تو اسی طرح اللہ کے حکموں سے جان بوجھ کر روح گردانی روحانی موت کا باعث بنتی ہے۔ اور جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں، انسانی زندگی موت کے بعد ختم نہیں ہو جاتی، بلکہ ایک دوسری زندگی بھی ہے جو اس دنیاوی زندگی کا نتیجہ ہے۔ اس دنیا میں مسلسل نافرمانی بطور سزا ایک بہت بڑے عذاب کی شکل میں ظاہر ہوگی۔ سورہ بقرہ کی تمہید صفحہ نمبر 13 میں یہ قرآن میں گزر چکی ہے کہ ہر تحریک کی طرح اسلام کے آنے پر بھی 3 گروہ پیدا ہوئے۔ ایک اس کی صداقت پر ایمان لانے والے مومن، دوسرے اس کا انکار اور مخالفت کرنے والے کافر، تیسرے کون؟ وہ گروہ جو بظاہر ساتھ ہو گیا مگر حقیقت میں دل سے ایمان نہیں لایا۔ یہ کون تھے؟ منافق تھے۔ مومن اور کافر کا ذکر ہم نے پڑھا تھا۔ منافق جو لفظ ہے نا، یہ نفق سے نکلا ہے، اس کے لفظی معنی ہے سرنگ لگانا، سرنگ۔ جیسے جنگلی جانور زمین کے اندر سرنگیں بناتے ہیں نا تاکہ وقت آنے پر اس میں چھپ جائیں اور خفیہ راستوں سے بھاگ کر نکل سکے۔ اس اعتبار سے منافق اس بدبخت انسان کو کہا جاتا ہے جو بظاہر تو اسلام قبول کر لے لیکن مسلمانوں کے مقابلے میں خفیہ چالیں چلے اور دشمنی کے لیے وقت کا منتظر رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے مدینہ ہجرت کر کے تشریف لائے نا، تو اس وقت مدینے میں خزرج قبیلے کے ایک شخص عبداللہ بن ابی بن سلول، اللہ جانے یہ نام میں نے صحیح لیا ہے یا نہیں، آپ میں سے کسی کو معلوم ہے تو ضرور بتائیے گا، عبداللہ بن ابی ہے یا ابی بن سلول ہے، کو شہر کا سردار بنانے کی تیاریاں ہو رہی تھی۔ وہ بڑا چلاک اور جوڑ توڑ کرنے والا آدمی تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر اس کی تاج پوشی کا معاملہ کھٹائی میں پڑ گیا۔ سب کی نگاہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر لگ گئی۔ عبداللہ نے یہ دیکھا تو خاموش رہا۔ اس نے مصلحت اسی میں سمجھی کہ اسلام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی آواز نہ اٹھائے، لہٰذا وہ خود بھی مسلمان ہو گیا اور اس کے ساتھی بھی مسلمان ہو گئے، لیکن اندرونی طور پر اس انتظار میں رہے کہ آئندہ جب کبھی موقع ملے گا نا تو اب اسلام چھوڑ دیں گے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے، نعوذ باللہ۔ جو وقت گزرتا گیا اسلام کا اثر بڑھتا گیا اور یہ لوگ دل ہی دل میں جلتے رہے، دشمنی کی آگ ان کے دلوں میں بڑھتی چلی گئی۔ چنانچہ جب ان کا بس چلا تو انہوں نے اسلام کی مخالفت کی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دیا اور یہ لوگ آستین کا سانپ ثابت ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نمازیں پڑھنے کے باوجود ان لوگوں نے ہمیشہ وقت پڑنے پر اسلام کی مخالفت کی۔ اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد علیحدہ سے تعمیر کی جسے اللہ نے مسجد زرار کہا۔ غزوہ احد کے موقع پر عین مقابلے کے وقت مسلمانوں کا انہوں نے ساتھ چھوڑ دیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان خرابیوں سے بچائے اور ایمان کامل نصیب کرے۔ آج بھی اسلام کو سب سے بڑا خطرہ کس سے ہے؟ مسلمان نما کافروں سے، یعنی وہ لوگ جو بظاہر تو اسلام کا کلمہ پڑھتے ہیں، مسلمانوں جیسے نام بھی رکھتے ہیں اور مسلمانوں کے ساتھ بھی رہتے ہیں، لیکن کیا ہے حقیقت کہ ان کے دلوں کے اندر بیماری ہے کفر کی، اور وہ مسلمانوں کے خلاف کفار سے انہیں ہمدردی ہے۔ ایک چھوٹی سی بات
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، حدیث کا مفہوم ہے کہ یہود و نصارہ تمہارے کبھی دوست نہیں ہو سکتے. اس بات پہ ہمیں غور کرنے کی، غور و فکر کرنے کی سخت ضرورت ہے کہ ہمارے نبی نے فرما دیا کہ یہود و نصارہ تمہارے کبھی بھی دوست نہیں ہو سکتے. کیا ہماری دوستیاں یہود و نصارہ سے نہیں ہیں؟ کیا ہم ٹی وی دیکھ کر، فلمیں ڈرامے دیکھ کر یہود و نصارہ کو پسند نہیں کرتے؟ کیا ہمارے ہیئر سٹائل، کیا ہمارے پہننے اوڑھنے کے طور طریقے ان سے نہیں جان ملتے؟ کیا ہم یہ حدیث بھول گئے؟ کیا ہم نے یہ حدیث نہیں پڑھی؟ کیا ہم یہ مفہوم نہیں جانتے کہ جو شخص جس سے محبت کرتا ہے دنیا میں، وہ قیامت کے روز اسی کے ساتھ ہوگا؟ تو اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے. ہم میں سے کون چاہے گا کہ اگر ہم کسی یہودی سے محبت کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ہم جہنم میں جائیں؟ کیونکہ یہودی کے لیے کیا ہے؟ جنت تو نہیں ہے. کبھی غور و فکر کیا ہم نے؟ کیا یہ منافقت نہیں ہے؟ کتنے ہی لوگوں سے یہ بات سنی اور سن کر بڑا دکھ ہوتا ہے، بہت دل دکھتا ہے کہ جو یہود و نصارہ ہیں وہ ایماندار بہت ہیں، وہ کام بڑے اچھے طریقے سے کرتے ہیں. بے شک وہ اچھے طریقے سے کرتے ہیں، انہوں نے ہماری ہی کتاب سے سیکھا ہے، یقیناً ہمارے ہی نبی سے سیکھا ہے. لیکن جو سب سے بڑی بات ہے، کلمہ کو تو نہیں ہے نا. ساری خوبیاں، ساری کی ساری خوبیاں، 99 خوبیاں ہو سکتی ہیں ایک کافر کے اندر، اس سے انکار نہیں ہے. کافر بھی انسان ہے، ٹھیک ہے، کافر بعد میں، انسان پہلے ہے. وہ ہم سے بہت لائق فائق ہو سکتا ہے، بہت ذہین سمجھدار ہو سکتا ہے، بہت ساری خوبیوں کا مالک ہو سکتا ہے، لیکن ساری خوبیاں صفر پہ آ جاتی ہیں جب وہ ایک کلمہ گو نہیں ہوتا. تو کبھی بھی یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ہم سے بہتر تو کافر، یہودی، منافقین ہیں کہ وہ کام ایمانداری سے کرتے ہیں. کیسے ہم سے بہتر ہیں؟ ہم چاہے جتنے مرضی بے وقوف ہیں، جتنے مرضی ہم نالائق ہیں، لیکن ہم کلمہ گو ہیں. ہمیں کچھ بھی نہیں آتا، ہمارا جذبہ سلامت ہے، ہماری بات سچی ہے، ہمارا ایمان سلامت ہے. تو ہم سے بڑھ کر، ہم سے زیادہ خوبصورت، ہم سے زیادہ اسمارٹ، ہم سے زیادہ عقل مند، ہم سے زیادہ ذہین اور کون سی قوم ہو سکتی ہے؟ سب سے زیادہ خوبصورت قوم، سب سے زیادہ پیارا انسان کون ہے؟ مسلمان. جو منافق نہیں ہے، مسلمان ہے. اور کسی کو ہم منافق کہہ بھی نہیں سکتے. ہمیں اللہ نے بتایا ہے کہ منافق ایسا اور ایسا ہوتا ہے، لیکن ہم کسی مسلمان کو جو خود کو مسلمان کہہ رہا ہے اس کو ہم منافق نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اللہ کو پتہ ہے کہ کون منافق ہے کون نہیں ہے. محتاط ہم ہو جائیں گے، اس سے محتاط ہو جائیں گے، اس کے ساتھ دوستی نہیں رکھیں گے. منافقین کا جب پتہ چل جائے تو اس کو ہم اپنے راز نہیں بتائیں گے، اس سے دوستی نہیں رکھیں گے، اس سے محتاط ہو جائیں گے. لیکن اس سے لڑائی جھگڑا فساد یہ اسلام میں ہے ہی نہیں. یہ نہیں ہم کر سکتے ہیں، کیونکہ نہ کوئی ثبوت ہے، نہ کوئی دلیل ہے. ہم نے لڑائیاں جھگڑے شروع کر دیے. ہم تو اب یہ تو کافروں یہودیوں کی بات ہو رہی ہے نا، اور ان کی بات ہو رہی ہے کہ جو مسلمان بھی ہیں لیکن اندر سے وہ مسلمان نہیں ہیں. اب تو یہ حالت ہو گئی ہے کہ فرقوں پہ لڑائی ہو جاتی ہے کہ یہ مومن نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے، منافق ہے، یہ ہے وہ ہے. اب یہ ہری پگڑی والے ہیں، اب یہ نیلی پگڑی والے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ کہتے ہیں. اب یہ اہل حدیث ہیں، اب یہ دیوبندی ہیں. یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہیں بتایا. اس میں قرآن میں نعوذ باللہ، کیا اللہ تعالیٰ بھول گئے تھے؟ کیا رسول اللہ بھول گئے تھے؟ یہ فرقے، یہ دیوبندی، یہ کہاں سے آ گئے؟ یہ اہل حدیث، یہ ساری چیزیں، یہ کیوں ہم ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں؟ یہ ہمارا کام نہیں ہے. اس بات پہ کبھی بھی بحث مباحثہ نہیں کریں. قرآن اور سنت ہم سب کے لیے، چاہے وہ مسلمان ہے، کافر ہے، یہودی ہے، ہم سب نے اس کو پڑھنا اور اس پر عمل کرنا ہے. جس کو جتنا سمجھ میں آتا جائے شکر الحمدللہ کہے، نہیں سمجھ میں آیا مانگتا چلا جائے اللہ سے کہ اللہ اس کی حکمتیں مجھے دکھا دے، اللہ مجھے پڑھا دے، اللہ مجھے سکھا دے، اللہ مجھے سمجھا دے. جو بات میں سن رہی ہوں اس میں کیا سچائی ہے، کیا غلط ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ تو مجھے دکھا دے. لوگوں سے بحث ہم نے نہیں کرنی، استادوں سے بحث نہیں کرنی، لوگوں سے لڑائی جھگڑا نہیں کرنا. ہم نے قرآن سیکھنا ہے اللہ کی رضا کے لیے، لوگوں سے مقابلے کے لیے نہیں کہ لوگوں کے مقابلے کے لیے سیکھ رہے ہیں. پھر تو جہنم میں جہنم ہے. کیونکہ صاف ہے قرآن، یہ میں قرآن سے کہہ رہی ہوں، یہ میں اپنی بات نہیں کہہ رہی، کہ جس نے 4 وجہ سے، یہ حدیث شریف کا مفہوم ہے، جس نے 4 وجہ سے علم سیکھا وہ ضرور جہنم میں جائے گا. اپنی شہرت کے لیے، عزت کے لیے، اپنے وقار کے لیے، مقابلے کے لیے کہ جاہلوں سے مقابلہ ہو، اپنی شہرت کے لیے کہ میں بڑی چیز ہوں، مجھے اتنا علم آتا ہے. تو یہ تو علم سیکھنے کے لیے اگر یہ نیت ہے تو یہ تو ناجائز ہے، یہ تو غلط ہے.
تو اس لیے ابھی سے اسی وقت سے ہم سب اپنی نیت درست کر لیں کہ میں قرآن لڑنے کے لیے نہیں پڑھ رہی ہوں، میں قرآن کل کو عزت شہرت چاہنے کے لیے نہیں پڑھ رہی، بزنس کے لیے نہیں پڑھ رہی کہ اس سے کاروبار کروں گی، میں اس لیے نہیں پڑھ رہی کہ بادشاہوں کے پاس جاؤں گی، میں اس لیے قرآن نہیں پڑھ رہی کہ بادشاہوں کے ساتھ مقابلہ کروں گی، علم والوں کے ساتھ استادوں کے ساتھ مقابلہ کروں گی، بلکہ میں قرآن سیکھ رہی ہوں اللہ کی خوشنودی کے لیے۔ کیوں سیکھ رہی ہوں؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ کیوں سیکھ رہی ہوں؟ کہ میرا مقصد یہی ہے، میں پیدا ہوئی ہوں دنیا میں آئی اس لیے ہوں کہ میں نے جینے کا مقصد سیکھنا ہے کہ میں کیوں جیوں، کیوں رہوں اس دنیا میں، کیوں پیدا ہوئی ہوں۔ تو وہ میں کیسے سیکھوں گی؟ قرآن اور سنت سے سیکھوں گی، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ میری نیت ہو کہ ہم نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے، قرآن سیکھنا ہے، سکھانا ہے، پڑھنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے، ہم سب کو، جتنے دنیا میں مسلمان ہیں سب کو منافقت سے بچائے اور ہمیں سب کو مومنہ بنائے۔ اللہ پاک ہم سب کو اماں فاطمہ الزہرا جیسی حیا عطا فرمائے، پردہ عطا فرمائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا صادق اور امین بنائے۔ آمین ثم آمین۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔